نے ہر عبادت کو کسی معصوم سے منسوب کیا ہے اور پھر ہر عبادت کے رکن کو بھی کسی معصوم سے منسوب کیا ہے۔ مثلا 5 نمازیں ہیں، الظہر رسول اللہ، والعصر امیر المومنین، والمغرب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، والعشاء والحسن، والفجر والحسین۔ ظہر کی نماز رسول ہے، یعنی اس نماز کی حقیقت، عصر کی حقیقت مولا امیر، مغرب کی جناب سیدہ، عشاء کی حسن اور فجر کی حسین، یعنی کسی نہ کسی معصوم سے نسبت ہے۔ اب نماز کے ڈاکٹر صاحب ہر رکن کو بھی کسی معصوم سے نسبت ہے۔ سر اٹھاؤ، قیام نمائندگی کرتا ہے تیرے رسول کی، چلے تو نہیں گئے ہو، تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ قیام کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ رسول کی۔ کیوں؟ خدا کی پہلی حجت، خدا سے براہ راست اختراع ہونے والا نور قاہر، یہ قیام کی علامت ہے، الف کی، اور حرف الف نمائندگی کرتا ہے اللہ کی، رکوع نمائندگی کرتا ہے تیرے مولا علی کی، کیونکہ قیام اور سجدے کے درمیان رہتا ہے، علی بھی بندے اور خدا کے درمیان رہتا ہے۔ ارادے، قیام رسول، رکوع شادباش، امیر کائنات، قعود یعنی بیٹھنا، جہاں بیٹھ کے تشہد پڑھتے ہو، یہ تیرے مولا حسن کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے تو جنگ سے قعود کیا، لڑے نہیں، اسے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تو پھر حقیقتیں سمجھ میں آئے گی۔ اور سجدہ نمائندگی کرتا ہے کربلا والے کی، اسی لیے دیکھ لو، جو سجدوں سے رابطے حسین کے ہیں، جو سجدوں میں کرشمے حسین دکھاتا ہے، کوئی دکھا سکا؟ خود سجدہ کرنے پہ آئے تو پھر سر اٹھاتا نہیں، سجدے والے پہ بیٹھ جائے تو سر اٹھانے دیتا نہیں۔ اچھا، ایک دفعہ میری تسلی کے لیے بتاؤ گے تاکہ میں نتیجہ دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کروں، قیام کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ رکوع، قعود، سجدہ، اور سر اٹھاؤ، اور کم از کم ایک ایک اور حبدار کو بھی بتانا، نماز کی نیت نمائندگی کرتی ہے بطول کی۔ چونکہ نیت کا رابطہ بطول سے ہے، نہ بطول کو غیر معصوم چھو سکتا ہے، نہ نیت میں آلودگی آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن، زندہ رہو، سلامت رہو۔ میں نے پیغام پہنچا دیا، مجھے محنت کا پھل بھی مل گیا، اب تو 2-4 فکرے نافلہ کہنے ہیں، ورنہ حقیقت آپ تک پہنچ ہی چکی۔ اور دیکھ لو، قیام بھائی حیدر زمان نظر آتا ہے، قیام نظر آتا ہے، رکوع دکھائی دیتا ہے، قعود سامنے ہوتا ہے،
سجدہ نظروں کی زد میں ہے، نیت کو تو نیت کرنے والا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نیت وہ پردہ پوش حقیقت ہے کہ صاحب نیت کو بھی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ نمائندگی جو بطول کی کرتی ہے۔ اور علادیدہ خان بس یہی فرق ہے، جو چیز تم میں نیت کہلاتی ہے وہی شائع اللہ میں مشیت کہلاتی ہے۔ عظمت للہ۔ ہاں، اور تم بھی کوشش کیا کرو کہ جیسے نیت کو آلودہ نہیں کر سکتے ہو، وہ تو ہو ہی جو نہیں سکتی آلودہ، آگے کا عمل بھی آلودہ نہ ہو۔ لیکن ہم میں کون ہے وہ خوش نصیب جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری نماز بھی آلودگی سے اسی طرح پاک ہے جیسے نیت، روزہ بھی ملاوٹ سے اسی طرح پاک ہے جیسے نیت، حج بھی کثافت سے اسی طرح طاہر ہے جیسے نیت۔ گھبرا کیوں گئے ہو؟ اس پہ تمہیں سزا تو نہیں مل رہی؟ اور ہاں، ان کو اصل میں وہی آیت ابھی تک ڈرا رہی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، محاسبہ ضرور ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ عمل کی نیت پر آیت ہے ہی نہیں۔ جی وہاں تو اس کا تفضل ہے، جاگنا، وہ تو اس کا لطف و کرم ہے، وہ تو اس کا فضل عمیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اچھائی کی نیت کرو نمبر لے لو، برائی کی نیت کرو نمبر کٹے نہیں۔ نہیں، اچھا امتحان لو تمہارا، وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھی نیت کرو تو انعام، بری نیت کی سزا نہیں جب تک وہ عمل کر نہ لو۔ یعنی کسی نے سوچا میں فلاں کو ماروں گا، کسی کو مارنا بری نیت ہے نا، نہیں مارا تو گناہ نہیں لکھا جب تک مارا نہیں۔ چوری کروں گا، بری نیت ہے نا، اگر نہیں کی تو نہیں لکھی جائے گی۔ عادل کا تو ڈاکٹر صاحب تقاضا ہے کہ پلہ دونوں طرف سے برابر ہو۔ چلیے میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے یہ کیا ہے، ادھر سزا مل نہیں رہی ادھر جزا کیوں؟ کہا غضنفر جب اس حقیقت تک پہنچ چکے ہو کہ نیت نمائندگی بطول کی کرتی ہے تو جو چیز رابطہ بطول سے رکھے جزا کیسے نہ دوں؟ بسم اللہ۔ چکے نیت خیر بطول سے متعلق ہے، اس لیے جزا ہے۔ اب سر اٹھانا، تو پھر آیت کیا ہے؟ جب گناہ کی نیت پر سزا نہیں تو کیوں کہہ رہا ہے اللہ جو تمہاری نیت میں ہے، جو دلوں میں ہے، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، تمہارا محاسبہ ضرور ہوگا۔ اور بھائی یہ تمہارے عمل کے لیے نہیں آیت، خبر اڑی مدینے میں کہ رسول آج کرے، کل کرے، سال بعد کرے، 2 سال بعد کرے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے والا ہے۔ العظمت ہے تاریخ کا پتہ نہیں، جلدی یا بدیر، لیکن اعلان ہو کے رہے گا۔ یہ تو وراثت ہو گئی ہے ایک گھر کی، نبوت بھی یہی، ولایت بھی یہی۔ تو ڈاکٹر صاحب کچھ منافقین مل بیٹھے سر جوڑ کے
دیکھو ابھی ظاہر نہ کرنا، ہماری زندگی باقی، علی کو تخت خلافت نہیں دیں گے۔ آیت آ گئی، جو تمہاری نیت میں ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، محاسبہ ضرور ہوگا۔ تو اب نہیں ناصر، اب جوڑو نا دونوں چیزوں کو۔ اچھی بات کا تعلق بطول سے ہے، جزا مل رہی ہے، تو جب بری بات شوہر بطول کے بارے میں سوچی جائے سزا ملنی چاہیے نا۔ یعنی علی کا جلی سے وہ رشتہ ہے، وہ رابطہ ہے۔ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچو تو سزا نہیں، علی کے بارے میں غلط سوچو سزا ہے۔ اللہ اور پھر ملتان والوں کو تو حافظ ہونا چاہیے تھا اس حقیقت کا۔ کتنی بار میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ علی کا 11واں بیٹا جب آئے گا نیت پہ جزا سزا کا معیار رکھے گا۔ نہیں ہے ذہنوں میں نیت ہے، اذان ہوئی، نمازی جمع ہوئے، صفیں درست ہوئی، اقامت ہو گئی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے مولا کے ہاتھ بھی اٹھ چکے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا فَضْرِبُونَ كَهَذَا الْكَلْبُ قَدْ شَكَّ فِينَا، مارو گردن اس کتے کی، ہم میں شک کر رہا ہے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک لطیفہ ہے، ایک جاہل نما عالم نے مجھ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا بھئی دیکھو، شک حق کے قاہر میں نہیں ہوتا۔ اگر آل محمد صاحبان قدرت حق ہوتے تو پھر لوگ ان میں شک کیوں کرتے؟ علی میں شک ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صاحب قدرت نہیں۔ میں نے کہا یقین ہو گیا ہے مجھے تم نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھا ہوتا تو یہ تو نہ بھونکے ہوتے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اَفِّ اللَّهِ شَكٌ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو اللہ میں شک کرتے ہو۔ وہ جو زمین و آسمان کا فاتر ہے تو پھر مان لیا جائے کہ اللہ بھی صاحب قدرت نہیں ہے۔ شک صاحب قدرت کو عاجز نہیں بناتا، شک کرنے والے کو حرامی بناتا ہے۔ اللہ ارادے ہاں تو کم از کم اب کچھ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی کہ کیوں مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، آلودہ نہیں ہوتی، کیوں؟ بطول سے متعلق ہے۔ بھائی حیدر زمان میں کہہ دوں، حق ہے مجھے کہنے کا، نیت جو بطول سے فقط متعلق ہو جائے اسے تو آلودہ نہیں کیا جا سکتا، اور جو خود بطول ہے میں بہت بڑے اشارے 2 دفعہ کر چکا ہوں لیکن سمجھا ایک شخص نے بھی نہیں، یہ اب دوسری بار کیا ہے۔ پہلے ایک اشارہ کر کے گزر گیا تھا، پھر میری فصلی میں ٹھوکر لگی، پھر اب کیا ہے، اب بھی اس طرف آپ کا خیال نہیں آیا، تو مزید اس کو وضاحت کے ساتھ اشارہ بنا کے ڈالتا ہوں تمہاری جھولی میں۔ نیت کتنی خالص طاہر پاک ہے، نیت والے نے بھی نہیں دیکھی تو
बतूल नामी नीयत का साहिब नीयत कौन है? अली। कम अज कम 50,000 के मजमे में कहने वाली बात थी, या कम अज कम फिर 2-4 मुंतखब लोगों को अलहदगी में बिठा के सुनाने वाली बात थी जो मैंने कह दी। बतूल नामी नीयत का साहिब नीयत अली है, तेरी नीयत तूने नहीं देखी तो फिर मानना पड़ेगा बतूल तो वो ताहिरा है जिसे अली ने भी नहीं देखा। समझ में आई बात या नहीं? हाँ, और अगर आप भी कोई ना समझाओ तो एक इशारा और कर दूं। शादी हो गई अली और बतूल की, दूसरे दिन सहाबा ने सवाल किया जैसा कि तुम्हारे मुआशरे में ऐसे मौकों पे होता है, समझ रहे हो या नहीं? वजहुल्लाह चेहरे पे सुर्खी जलाल आई, फरमाते हैं आखज़तनी हैबतुन, मुझसे क्या पूछते हो? मैंने कोई मस किया है बतूल को? जो ही मैं हुजरा उरूसी में दाखिल हुआ मुझे हैबत ने घेर लिया, आंखें फेरता था तो बतूल नजर आती थी, देखता था तो मोहम्मद दिखाई देता था। जी यही तो अजमत है ना हुजूर, हैं कि अली जैसा मसदर इस्मत उसे मस भी न कर सके और फिर हसन और हुसैन भी दुनिया में आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और डॉक्टर साहब, अगर कोई जाहिल कुंदा नातराज सोच रहा हो कि ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। एक वक्त था ना जब सिर्फ अल्लाह था, ये 14 नहीं थे, था ना वक्त, बस वो था। उसकी किबरियाई थी और तन्हाई थी, उसकी वहदत थी और खलवत थी। फिर बेदिल के दिल में ख्याल आया कि 14 होने चाहिए, अब शायद तो है नहीं जिससे बनाए। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं? भाई आदम तो नहीं कि मट्टी पहले हो और फिर बने, हैं? फरिश्ते तो नहीं कि नूर पहले हो फिर बने, हिजाबात तो नहीं कि शाय पहले हो फिर बने, शाय का तो वजूद ही नहीं है। और मासूम खुद फरमाते हैं हमारे लिए शाय का तो तसव्वुर ही बातिल है। तो फिर मौला कैसे बने? फरमाया कैसे का तसव्वुर भी बातिल है। खुलिकना बे इरादतिल्लाह, उसने इरादा किया हम हो गए। अच्छा अब नहीं, एक लम्हा इसी जीने पे रुक के मेरी बात सुन लो। यूं खोलने लगा हूं किताब, वहां अल्लाह ने इरादा किया, चाहा तो ये हो गए। पढ़ाए ये फरमान या नहीं? एक नहीं, कई मासूमीन ने फरमाया इन्ना कुलूबना, हत्ता कि तुम्हारे इमाम ज़माना की तौक़ी में भी है, यानी मौला ने अपने कलम से खुद लिखा, इन्ना कुलूबना औयतुल मशीयतिल्लाह, हमारे दिल अल्लाह की मशीयत के ज़र्फ़ हैं। उधर अर्श पे वो चाहता है, फर्श पे हम चाहते हैं। भाई उसकी और हमारी चाहत तकसीम शुदा नहीं। कल उस अकेले ने चाहा तो ये सारे हो गए, आज जली और अली दोनों ने चाहा तो हसन और हुसैन हो गए। अल्लाह अकबर। जो पल्ले बड़ी बात नहीं ज़बान, अब भी अगर कोई नहीं समझा और दलील सुन लो। रसूल से पूछा गया, या रसूलल्लाह ये जन्नत में औलाद होगी? फरमाया इज़्तहल मोमिनु
یکون ولدہ بلا حمل ولا عجل ولا مدت. فرمایا جب مومن چاہے گا حمل کے بغیر، مدت کے بغیر، آثار کے بغیر بیٹا ہو جائے گا، تو جنت جائے گا علی کی محبت کے صلے میں. علی کی محبت ارادے سے بیٹا پیدا کر سکتی ہے، علی کی اپنا ارادہ پیدا نہیں کر سکتی.